وہ جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا دین میں بھی۔ جو نہیں ہے قابل تکریم تو قرآن نے بھی جو لوگ نہیں ہے تو ماننے پہ آتے ہو تو گھوڑا مان لیتے ہو، اور انکار کرنے پہ آتے ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابی کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ قرآن میرے سامنے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اگر یہ احترام کے قابل تھے ہی نہیں تو سوال یہ ہے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت امیر معاویہ سے نذرانے کیوں لیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ تکریم اس کی ہوتی ہے جو تکریم کے قابل ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تکریم کے لیے صرف اتنا کافی ہے، اگر آپ کے سینے کے اندر ایمان ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابی ہیں، صرف اتنی نسبت کا حیا اگر آپ کے دل کے اندر موجود ہو تو تکریم کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ ماننے پہ آتے ہو، تکریم کرنے پہ آتے ہو، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھوڑے کی تکریم کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ گھوڑا بھی وہ جس پہ براہ راست امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سواری نہیں کی، بلکہ ان کی نسل سے آگے گھوڑا چلا ہے۔ تو ماننے پہ آتے ہو تو گھوڑا مان لیتے ہو، اور انکار کرنے پہ آتے ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابی کا انکار کر دیتے ہو، اور اس کی تکریم کرنے کا ہی انکار کر دیتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تکریم کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں۔ ان کی تکریم کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے ہے، اور قرآن پاک کی سورہ حدید ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو درجہ عطا فرمایا ہے، رتبہ عطا فرمایا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا یہ دونوں گروہ، ان دونوں گروہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سند عطا فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے، اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ کے والد گرامی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور شرف صحابیت سے فیض یاب ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ تو بیان کر دیا کہ جو پہلے مسلمان ہوئے، جنہوں نے پہلے جہاد کیا، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پہلے مال خرچ کیا، ان کا تو مقام بہت بلند ہے، ان کو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، لیکن رتبہ ان کا بھی کم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی صحابی بن چکے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب دونوں گروہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ بھی، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور صحابی بنے وہ بھی، ان دونوں گروہوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ قرآن میرے سامنے موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تکریم کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ نے ان تمام لوگوں سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہوا ہے۔ اب اندازہ کیجئے، یہ میرے سامنے البدایہ والنہایہ ہے، اور اس کے اندر جو بات لکھی ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ تکریم کے قابل نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت حسنین کی بارگاہ میں ہدایہ پیش کیا کرتے تھے، تحائف پیش کیا کرتے تھے۔ اگر یہ تکریم کے قابل تھے ہی نہیں، اگر یہ احترام کے قابل تھے ہی نہیں، تو سوال یہ ہے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت امیر معاویہ سے نذرانے کیوں لیے ہیں؟ مثال کے طور پہ آج اگر کوئی عالم، اس کو سمجھ لگ جائے کہ بندہ فلاں ٹھیک نہیں ہے، اس کا کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے، حرام کی کمائی ہے، اس کو پتہ ہو، اور اس کے باوجود وہ بندہ جو حرام کا مال کماتا ہے، حرام کی کمائی ہے، وہ پیسے لے کے آ جاتا ہے کہ حضرت صاحب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں،
اسے قبول کیجئے، یہ میری طرف سے تحفہ آپ قبول کیجئے، تو آپ اندازہ کیجئے آج کا عالم وہ کہے گا کہ جناب آپ کی حرام کی کمائی ہے، میں یہ پیسے لینے والا نہیں ہوں، یہ میرے لیے حرام ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار ٹھیک نہیں تھا، ان کی شخصیت ٹھیک نہیں تھی، ان کا اخلاق ٹھیک نہیں تھا اور ان کی حکومت ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے بتائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تحائف بھیجا کرتے تھے، آپ جب نذرانہ بھیجا کرتے تھے تو امام حسن پاک بھی قبول کرتے ہیں اور حضرت امام حسین پاک بھی قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے قبول کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی حکومت بھی ٹھیک ہے، ان کی شخصیت بھی ٹھیک ہے، اور نذرانے بھی تھوڑے نہیں۔ آپ البدایہ والنہایہ کو اٹھائیے، اس کے اندر لاکھوں روپے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، لاکھوں روپے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 4 لاکھ روپے جو اس دور کے تھے آپ نے حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ حضرات حسنین کریمین بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت احترام کرتے تھے۔ آج جواد نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ تکریم کے قابل ہی نہیں ہے، تو ہم اس کی تکریم کیسے کریں؟ جب امام حسن پاک ان سے سلو کر رہے ہیں، کیا امام حسن پاک کو پتہ نہیں تھا؟ کیا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ تکریم کے قابل نہیں ہیں؟ امام حسن پاک نے ان سے سلو کی ہے جن سے ہمارے بزرگوں نے سلو کی ہے، ہماری ان کے ساتھ سلو ہے۔ جن کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے جنگ کی ہے، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے۔ جن کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے سلو کی، ہماری کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی، اور جن کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے جنگ کیا ہے، ہماری کبھی ان کے ساتھ سلو نہیں ہو سکتی۔ یہی اہل سنت کا مزاج ہے اور یہی اہل سنت کا موقف ہے۔